یہ بھی اس دور کی بدقسمتی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حکمران جو ہیں اپنی تعریف کے علاوہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اقرار الحسن صاحب والا سلسلہ شروع ہوا، وہ ایف آئی اے کے ایک ملازم تھے، انہوں نے سارا پتہ ہے آپ کو۔ جہاں احتساب ختم ہو جائے نا، جس معاشرے سے اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے، وہاں تعریف ایک عبادت کا روپ دھار لیتی ہے کہ جی آپ جواد صاحب کی طرح ہیں، یہ تو اس سے ان کی نا جی انہوں نے سمجھا میری ایگو کو ہرٹ ہوا۔ آپ نے وہ دیکھو نا، میں نے آپ کو بات کی کہ لوگ جو ہے نا جی ایگو ڈریون ہو گئے ہیں۔ سر یہ چھوٹی سی ایک عادت ہے نا، یہ تھوڑی سی کلچرل چینج لے آئیں، حکمران ہی لے آئیں، تو یقین جانے ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل جو ہے نا اسی سے حل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہم مختلف ٹاپکس پر بات کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے رانا عبدالشکور خان صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک مختلف ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سر سوال ایک ذہن میں آیا تھا، یہ ایک بڑا مختلف قسم کا سوال ہے، ہو سکتا ہے آپ اس میں دیکھیں اور آپ ہمیں اس کی میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ تعریف، یہ تعریف ہے، اب دیکھیں کیا کامیابی کے لیے تعریف ضروری ہے؟ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہم نے کسی کی تعریف کرنی ہے۔ اگر ہم نے کوئی کام اپنا کسی سے لینا ہے تو کیا ہم پہلے تعریف کریں تو ہمیں نقصان کم ہوگا جو ہمیں ریلیف ملنا ہے؟ اس کے اوپر ذرا آج آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ عام بات ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز منوانی ہے پہلے اس کی تعریف کریں۔ شاہ جی پاکستان میں اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت سچ بولنا شاید اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا تعریف نہ کرنا خطرناک ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ صحیح بات۔ روزمرہ کے حوالے سے جو اس کی مشکلات ہیں نا، جہاں جہاں اسے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، جی جی جی، تو اس کے لیے یہ اب شاید ضروری ہو گیا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی انداز میں جھوٹی تعریف کرنی ہے۔ دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ تعریف جہاں احتساب ختم ہو جائے نا، جس معاشرے سے اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے، وہاں تعریف ایک عبادت کا روپ دھار لیتی ہے۔ اوہ بڑی بات ہے سر، یہ بات آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ یعنی صحیح بات ہے سر۔ یہ وہ جو تعریف کرنے والا ہے نا، وہ شوق سے نہیں کر رہا ہوتا، یہ اس کی مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے اس کی۔ یہاں تو یہ پوزیشن ہے نا کہ جو لوگ، فرض کیا یہ ہے کہ لوگ رشوت بھی لے رہے ہیں، جی جی، تو پھر بھی ان کا تقاضا ہے کہ ہماری تعریف بھی کی جائے۔ ہاں جی، بالکل بالکل بالکل۔ سرکاری آپ دفاتر میں جا کے دیکھیں نا جی، کہ لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے، نااہل ہیں، اکثر جگہ ہم نے نااہلی دیکھی ہے، لوگ کوآپریشن نہیں کرتے پبلک سے، رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ جی جی جی، تو اس کے عوض وہ یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ یہ آنے والے لوگ ہماری تعریف بھی کریں۔ صحیح کہا آپ نے، ایسے ہی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ عام ماحول ہے ہمارے دفتروں میں، ہمارے معاشرے میں۔ اسی وجہ سے تو یہ ہے نا جی، دیکھیں جو جھوٹی تعریف ہے نا، وہ معاشرے کی بقا کی علامت نہیں ہے، وہ تباہی کی علامت ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے نا بتدریج جس جگہ پر پہنچ گیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تعریف بھی ہے۔ دیکھو تعریف تو بنیادی طور پر دیکھیں نا، تعریف تو رب سچے کی ہوتی ہے۔ اصل بات تو یہی ہے، الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے نا ان کی تعریف ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے۔ انسان کی یا تعریف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جی جی، جو تعریف کے قابل تھے، بالکل۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے ہر بڑا افسر کہتا ہے جی میرا جو ماتحت افسر ہے وہ میری تعریف کرے۔ جی جی، ایسے اور چھوٹے خوشامد بھی کرتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں، وہ تعریف میں خوشامد شامل ہو جاتی ہے، خوشامد شامل ہو جاتی ہے، بالکل۔ وہ تعریف سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ تعریف نہیں ہوتی، وہ خوشامد ہوتی ہے۔ اسی خوشامد نے جو ہے نا جی ہماری سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ معاشرے میں سر ہم نے دیکھا ہے، ہم اپنے فیلڈ کی بھی بات کر لیں کہیں تو بعض اوقات ہم پیش ہو رہے ہیں تو ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ جی جی جی، آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہی کام کرتے ہیں، اس کرنے کے بعد وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان کو اب تو اگلے کی سائیکی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اگر یہ ایک بات کہہ دوں گا تو مجھے اس سے ریلیف مل جائے گا۔
شاہ جی ایک نا وہ اپنا جملہ معترضہ ہے، میں معافی کا خواستگار ہوں اگر کسی کو پسند نہ آئے. یہ جو ہمارے ججز حضرات ہیں نا، ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہیں. جی 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 یہ جھوٹی تعریف کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا. بعض اوقات اکثر دیکھا ہے ہم نے جی جی کہ یہ جھوٹی تعریف میں اس قدر یہ انہیں ارد گرد جو ہے نا جی انہیں ماحول پیدا کر لیا جاتا ہے کہ ان سے بعض اوقات غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، قانون کے وہ فیصلہ قانون کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. جی 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 اور ان پر انہیں زیادہ تر پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو اس لیے یہ زیادہ آسانی سے جو ہے نا جی یہ وہ جھوٹی تعریف بڑا اچھا پوائنٹ ہے، پہلاوے میں آ جاتے ہیں. بڑا اچھا پوائنٹ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ معاشرے سے واقعی تھوڑا سا سپیس ہوتا ہے نا سر، ہر چیز میں اور سپیس اسی ہوتا طرح نا جس بھی مطلب ہے کہ ذمہ دار بندے کا، خواہ وہ جج ہے، خواہ وہ کوئی اپنا بیوروکریٹ ہے، خواہ وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، جہاں اس کا رابطہ لوگوں سے کم ہوگا، شاید اس کی ڈیوٹی کا تقاضا بھی ہو کہ لوگوں سے رابطہ نہ رکھے، جی جی وہ ایک علیحدہ بات. جہاں جہاں رابطے کی کمی ہوگی وہاں وہاں جھوٹی تعریف اپنا کام کرے گی. ہم تعریف پڑھ کے تو سر اس کا مطلب ہے کہ جھوٹی تعریف تو ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکی ہے، اس قدر سرائیت کر چکی ہے کہ اس کے بغیر اب ہمارے گزارا نہیں ہے. وہ گزارا اس لیے نہیں ہے شاہ جی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 مسئلے ہیں اس وقت ہماری سوسائٹی کے بہت بڑے. ایک تو یہ ہے کہ انسیکیورٹی ہے. ہم تعریف جھوٹی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے ہمیں کرنی پڑتی ہے. انسیکیورٹی ہے معاشرے میں. دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ معاشرے کا جو مجموعی رجحان ہے نا ہمارے لوگوں کا، خاص طور پر جو جن کے پاس اختیار ہے ان کے پاس، وہ ایگو ڈریون معاشرہ بن گئے ہیں. وہ ایگو ڈریون کا شکار ہے. ان کی ایگو کو سیٹسفائی نہیں اس وقت تک وہ اپنی ایگو کر پاتے جس وقت کوئی بندہ ان کی جا کی تعریف نہ کرے. ہاں جی ہاں جی بالکل ایسے، بالکل یہ ان کی بھی مجبوری بن چکا ہے. ہاں ان کی بھی اپنی ایک مجبوری ہے، ایک وہ عادت بن گئی ہے، عادت بن گئی، لائف سٹائل بن گیا. بالکل 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 کہ ان کی بھی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے اگر ان کی تعریف نہ کرے. اور پھر جو اگلا کہ یہاں میرٹ کا جو ہے نا جی وہ خیال نہیں رکھا جاتا. سفارش کا کلچر ہے، ریفرنس کا کلچر ہے. تو ریفرنس اور سفارت تو اس کی ہوتی ہے نا جو آپ کے نزدیک ہوتا ہے. جی 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 یہ بات. تو نزدیک لوگ ہونے کے لیے جو ہے نا جی وہ مختلف قسم کی تعریف، خوش آمد اور مختلف قسم کے وہ مطلب باقاعدہ طور پر نا اسے ایک کلچرل بیہیویئر کے طور پر جو ہے نا لوگوں نے اختیار کر لیا. اچھا سر ایک اور چیز بھی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص زیادہ کسی کی تعریف نہ کرے نا، میں نے ویسے آبزرو کیا، ہو سکتا ہے میں غلط، تعریف نہیں کرتا، وہ ایک سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، ہم اسے ایک تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں کہ یار بندہ تھوڑا خشک طبیعت کا ہے، یہ تعریف نہیں کر رہا. اس پہلو کو بھی ذرا دیکھیں نا. سر یہ بڑا اچھا آپ نے بات کی ہے. یہ بھی بخاری صاحب ہم اس قدر اس تعریف کے جھوٹی تعریف کے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہماری تعریف نہ بھی کرے، مخالفت بھی نہ کرے، بالکل ٹھیک، تعریف کرنے کے معاملے میں وہ تھوڑا سا خاموش ہو جائے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا شمار بھی ہم سے اختلاف کرنے والوں میں. جی 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 ہم یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اور یہ ہم خود پرسیو کر لیتے ہیں. یہ خود پرسیو کر لیتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا لگتا ہے کہ اندر سے یہ جو میرے ساتھ اختلاف کرنے والا شاید یہ ان کے قریب. ہاں یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ایگو ڈریون جو ہے نا جی ہماری سوسائٹی، جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں. اچھا سر بات اب چل نکلی ہے تو اس میں سے ایک بات اور بھی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت زیادہ اقرار الحسن صاحب والا سلسلہ شروع ہوا. وہ ایف آئی اے کے ایک ملازم تھے، انہوں نے سارا پتہ ہے آپ کو، تو انہوں نے بھی ان کو کوئی بات کی کوئی جواد احمد صاحب کے حوالے سے کہ جی آپ ویسے ہیں یا وہ، تو انہوں نے بھی اس کو اپنے اوپر ایک ایگو کا بنا لیا سلسلہ. اس کے اوپر آپ کی کیا؟ اب دیکھیں نا وہی بات جو میں کر رہا تھا کہ آپ اقرار الحسن صاحب کا وہ واقعہ مد نظر رکھیں تو اس میں کیا نظر آتا ہے ہمیں کہ اس بندے نے ایک تو یہ ہے کہ اس کی تعریف نہیں کی. ہاں ٹھیک ہے نا،
یعنی کہ وہ شاید تعریف ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں آیا ہوں، میں سیلیبریٹی ہوں اور میری تعریف کرے میرے، تو الٹا اس نے مطلب ہے کہ اس قسم کا جو اس سے سوال منسوب ہمیں نظر آیا، اگرچہ وہ میں نے اس کی آواز نہیں سنی وہ ایف آئی اے کے ملازم کی، لیکن جو اس سے منسوب کیا گیا کہ جی آپ جواد صاحب کی طرح ہیں یہ وہ، تو اس سے ان کی نا جی انہوں نے سمجھا میری ایگو کو ہرٹ ہوا۔ آپ نے وہ دیکھو نا، میں نے آپ کو بات کی کہ لوگ جو ہے نا جی ایگو ڈریون ہو گئے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، خام خواہ کی مطلب ہے کہ ایک ایگو انہوں نے کہا اس پر لیا بھی میری ایگو مطلب ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اور پھر اقرار الحسن صاحب وہ کس طرح جناب وہ مطلب جس کیفیت میں وہ برس رہے تھے اور جو دیکھا سارے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں بھی ہر لحاظ سے ان کی شخصیت ڈیمیج ہوئی ہے۔ جی بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ تو بات وہ جو آپ نے کی ہے نا جی کہ یہ ہمارا نا اس وقت تھوڑا سا المیہ ہے، اسے ہمیں جو ہے نا جی تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ اور یہ رول ماڈل کون بنیں گے؟ رول ماڈل بنیں گے ہمارے حکمران۔ بات وہاں بالکل 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 ٹھیک۔ اگر وہ اپنی مطلب ہے کہ ایگو فرق یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی سے مطالبہ کرتا ہے کسی سیاسی حکمران سے، وہ اسے بجائے یہ کہ لوگوں کے مطالبے پر غور کرے وہ اسے اپنے ایگو کا مسئلہ بنا لے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے بالکل، اس لیے یہاں پرابلم ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو آئینہ دکھائیں یا ان سے سیدھی بات کریں تو انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرا بہت بڑا نقاد ہے، میرے اوپر اتنی تنقید کر دی ہے اس نے، اس کو تو پہلے اٹھاؤ نا۔ وہ تو یہی رہا مسئلہ ایگو سے نہیں، مسئلہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو بات کر رہا ہے یہ جائز ہے تو اس کا ایڈریس کریں، اس کی تکلیف کو ایڈریس کریں، بجائے یہ کہ اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لے کہ اس نے بات کیوں کی ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، پہلے تو دیکھیں نا۔ جی جی جی، یہ بھی اس دور کی بدقسمتی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حکمران جو ہیں اپنی تعریف کے علاوہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جی 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 بالکل ایسا ہے، بالکل ہو ہی ایسا رہا ہے، بلکہ یہ ہو ہی ایسا رہا ہے۔ تو اس لیے نا ہمیں کیا بیلنس رویے اپنانے ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مطلب ہے کہ سچ کو مطلب ہے کہ اتنا آپ جو سچ نام ہی بتانے والا ہو اسے بھی آپ ایکسپوز کر دیں، نہیں نہیں، کوئی بیلنس رویے ہوتے ہیں۔ جب آپ توازن کی طرف جائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ویسے یہ اور بہت ساری مشکلات کم ہو جائیں گی۔ اور سر یہ معاشرے میں نا اگر واقعی اس بات کو ریئلائز کر لیا جائے جس پر آپ فرما رہے ہیں، اس بات کو ریئلائز کر لیا جائے تو معاشرے میں ایک بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اگر انسان یہی ریئلائز کر لے کہ اس نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، مجھے اس کو برا منانے کی، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر یہ چھوٹی سی ایک عادت ہے نا، یہ تھوڑی سی کلچرل چینج لے آئیں، حکمران ہی لے آئیں تو یقین جانے ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل جو ہے نا اسی سے حل ہو جائیں گے۔ ہاں جی ہاں جی بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ لوگوں کو ان کا حق ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پیشنس کی بات ہے نا سر، اگر کوئی پیشنس سے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہی جیسچر ایسا شو کرتا ہے نا جی، ورنہ اگر اس نے برا ہی منانا ہے تو پھر اس کا مطلب وہی تعریف والی بات آ گئی، جھوٹی تعریف کرتے رہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک ذاتی اپنا نالج کے اعتبار سے کہہ لیں، انالیسس کہہ لیں، میرا کسی حد تک انفارمیشن کہہ لیں جی کہ آپ ترقی یافتہ ممالک میں جائیں نا کسی جاب کا آپ انٹرویو دینے کے لیے، تو وہ جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں اور وہ جو انٹرویو دینے والا ہوتا ہے اس میں ان کی پرسنل لائزان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جی جی جی، وہ اس کی تعریف کرے یا اس پر تنقید کرے، جی جی جی، اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ جی ہاں جی ہاں وہاں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر وہ چیزیں طے کرتے ہیں جی جی، اور جو ہے نا اس چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جس کو نوکری ملنی ہے وہ عام طور پر مل جاتی ہے۔ ہونا بھی ایسے چاہیے، ہونا بھی ایسے چاہیے۔ جو مطلب کامیاب معاشرے ہیں، صحت مند معاشرے ہیں، وہ تو ایسا کرتے ہیں سر۔ ویسے ٹاپک بڑا اچھا تھا سر۔ جی ناظرین، ہم اس طرح کے ٹاپکس ہم انشاءاللہ سامنے لاتے رہیں گے۔ یہ اصل میں مقصد یہی ہے کہ جو سر کا بھی مقصد یہی ہے کہ کوئی ہماری بات دل میں اتر جائے اور وہ بہتری کی طرف معاشرہ چلا جائے، لوگ چلے جائیں۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔